السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عزیز، اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے جوڈیشل پہلو پر۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ایک نئی عدالت ملک میں قائم ہو گئی ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک بنا دیا گیا ہے جو صرف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے معاملات کو دیکھے گا۔ ایک ہی وقت میں دو پیرالل چیفز موجود ہوں گے، ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، ایک چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا، اور اس کے جو حلف بھی ہو چکے ہیں، استعفے بھی آ چکے ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا اثرات پاکستان کی جوڈیشری پہ مرتب ہوں گے، اور مجموعی طور پر کیا ایک بہتر فیصلہ ہے یا پاکستان کی جو زمینی حقائق ہیں اس حوالے سے پاکستان کے حق میں فیصلہ نہیں ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ جی سر، کیا سمجھتے ہیں آپ، پاکستان کے لیے اچھا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا میاں نواز شریف کے اور بے نظیر کے درمیان، انہوں نے اس بات کو، چونکہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز، عمران خان بھی سگنیٹری تھے اس کے، اس کا مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان تھے یا نہیں، بہرحال اگر تھے بھی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بھئی پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بہت بوجھ ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہ اگر الگ ہوں تو اس سے بہتری آئے گی۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی جس کو کسی نے نہ ابھی ذکر کیا نہ کیا، اس میں یہ تھا کہ سلیکشن پروسیس کیسا ہو۔ آپ کسی کو بھی جج بناتے ہو، ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، جب آپ بنا دیتے ہو تو پھر وہ آزاد ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتا ہے، وہ پھر اس کا اپنا میرٹ چلتا ہے۔ وہ جیسے آرمی چیف ہوتا تھا ماضی میں کہ آپ نے بنا دیا، اس کے بعد آپ سر پکڑ کے بیٹھے۔ نہیں، خود بھی بن جاتا ہے آرمی چیف تو۔ ضیاء الحق ہر دفعہ اپنے آپ کو بڑھاتا تھا، مشرف اپنے کو بڑھاتا رہا۔ مطلب بنایا تو بھٹو نے تھا نا، وہ بھٹو کا قاتل بن گیا، پھر نواز شریف نے بنایا، وہ اس کو کھا گیا۔ یہ تو پاکستان کا وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ دیکھیے جوڈیشری ہیڈ اے لانگ ہسٹری۔ پاکستان میں زیادہ تر جو بربادی ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی کی صورت میں، یا جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی صورت میں، یا پھر انسٹیٹیوشنل فائٹس کی صورت میں جو بات میں آئی ہے، وہ شروع ہوئی ہے جو غلام محمد سے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کی جو پاور ٹسل تھی، اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا تھا، اس کا ریزن تھا جوڈیشل ڈیسیشن۔ اگر آپ شیخ مجیب کی کتاب پڑھیں جو اس نے لکھی ہے، تو اس نے لکھا کہ بھئی یہ جو بنگالی تھا، جب پاکستان بنا تو بنگالی چیف جسٹس جو ہے وہ سینئر تھا، لیکن اس کی جگہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کو بنا دیا گیا۔ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ اگر جسٹس منیر وہ فیصلے نہ کرتے جو انہوں نے کیے، حالانکہ جسٹس منیر جو ہے وہ آرڈینری جج نہیں تھا، ہی واز موسٹ کمپیٹنٹ جج ایور ان مے بی، اتنا کمپیٹنٹ تھا کہ نظریہ ضرورت ایجاد ایجاد۔ تو اگر وہ نظریہ ضرورت کے تحت پھر ہر ایک جوڈیشری نے پھر پولیٹیکل ڈکٹیشن کو جو ہے وہ جوڈیشری نے اپنا نارمل اسٹینڈرڈ بیہیویئر بنایا، اور جو لاسٹ جوڈیشل اتھارٹیز تھیں جنہوں نے مشرف کو، پہلے تو وہ کہتے ہیں نا یہ تھے مارشل لا لگایا تو یہ انقلاب ہو گیا، انہوں نے کہا مشرف کو کہ آپ ضیاء الحق کو، تو انہوں نے کہا بھئی آپ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی جوڈیشری نے مشورہ دیا، وہ بھی کہ آپ اس کو معطل کر دو، آئین کو معطل کر دو۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان کی جوڈیشری کہہ رہی ہے، انہوں نے ضیاء الحق کہا آپ اس کو معطل کر دو، آپ حکومت کرتے رہو۔ اس کے بعد مشرف آیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اختیار ہے کہ آپ جو مرضی کرو، آپ اس کانسٹیٹیوشن ہی کو بدل دو، آپ جو چاہے اس میں ترمیم کر دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں پاور دے دی تو آپ ساتھ ہیں یا نہیں ساتھ، اس سے کیا فرق پڑا؟ مطلب آپ ساتھ ہیں کیا مطلب آپ تو نوکر ہیں۔ تو اب جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے ہیں، اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو میثاق جمہوریت کا حصہ تھا وہ تھا کہ نان پولیٹیکل ججز کو اپوائنٹ کریں، اور ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ انڈیویجلس کی مرضی کے اوپر، صدر کی یا وزیر اعظم کی مرضی کے اوپر، یا ایون کی
تو اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے بلکہ کمیٹی کے سامنے ہونا چاہیے. جیسے امریکہ میں ججز کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو ان کو وہ اپیئر ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, کافی ڈسکشن ہوتا ہے, تو وہ امپلیمنٹ تو نہیں ہوا. لیکن ابھی جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن گئے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ 13 جج جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہوں گے اور 13 کے قریب جو ہے وہ نارمل کیسز سنیں گے. تو کم سے کم جو عام آدمی کا اگر وہ کام کریں تو, نہ کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک آدمی ایک جج ہے, تنخواہ لیتا ہے, فیسلٹی لیتا ہے, عہدے کی پوزیشن میں ہے, وہ سب ہے, لیکن وہ اگر ملک کے آئین کے, حالانکہ سب جو ہماری انفارچونیٹ کیا ہے بلا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جتنے ٹاپ لوگ ہیں وہ بھی حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کریں گے, اس کو پروٹیکٹ کریں گے, اس کو فالو کریں گے. ہمارا ہر جج یہ حلف اٹھاتا ہے اور ہمارا ہر حکمران یہ اٹھاتا ہے. انفارچونیٹلی وہ حلف اٹھانے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بولا کیا ہے, ہم نے وعدہ کیا کیا ہے. حالانکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جو عہد کی پابندی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, اور جو آدمی عہد کی پابندی نہیں کرے وہ ایمان سے خارج ہے. سمجھو آپ. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ابھی جو عدلیہ میں جو بات ہوئی ہے, یہ عدلیہ وہ ہے جو اس میں ثاقب نثار جیسے لوگ بھی تھے, اس میں جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی تھے. وہ نہیں, آپ کی نظر میں یہ ایک احسن اقدام ہے پاکستان کے حق میں؟ ایکچولی یہ تو فیصلہ ہوا تھا پولیٹیکل فورسز کے درمیان, یہ تو آپ نے بتا دیا. ایک بات ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پروز اینڈ کون, ان کہا تھا اس کو کنسالیڈیٹ کریں گے, کہ جو ہم پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو جوڈیشری ہے وہ براہ راست جی ایچ کیو کے ماتحت ہوتی تھی, جیسے وہ کرتے تھے ویسے یہی کرتے تھے. اب بات کیا ہوئی ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا جی ایچ کیو اور حکومت اور پارلیمنٹ ایک طرف ہو گئے ہیں, اور جوڈیشری کو انہوں نے اب اس میں دیکھیں سر 2 استعفے آ گئے ہیں اور 2 کمپیٹنٹ ججز ہیں جن کے استعفے آئے ہیں. ان کے وہ 2 سپریم کورٹ کے اور 1 لاہور ہائی کورٹ کا ہے. تو یہ 3 استعفے تو اب تک آ چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید استعفے آئیں گے. تو ان کی طرف سے مخالفت کرنا کوئی ان کی لاجک تو ہوگی نا, کوئی اس کے اوپر یا ان کے اوپر الزام لگا کے آپ ان کو ایک طرف کر دیں کہ یہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا. وہی ججز آپ کو جب سپورٹ کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ ہی تھے, آپ ان کی تعریفیں کرتے تھے. اب وہی ججز جب اپنی طور پہ اپنی لاجک کے اوپر ایک بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. تو یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں جج جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے یہ اتنے دودھ کے نہائے ہوئے نہیں ہیں. کیوں کہ یہ جو منصور علی شاہ ہیں وہ ایک اچھے جج رہے ہیں, اینڈ ہی ہیڈ اے گڈ ریپوٹیشن, لیکن ان کا جو مزاج ہے اس مزاج میں وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو سارے عدلیہ میں ایک بڑا بحران پیدا ہوا تھا. دوسری بات کیا ہے کہ وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو جو ہے وہ جوڈیشری کی آزادی عزیز ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ان کو بہت وہ ہے, اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننے سے وہ انہی جوڈیشری کے لوگ ہیں جو سپریم کورٹ میں جو اس میں دیکھیں نہیں سمجھ لیے. دیکھیے ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا. یہ تو اس دور میں تھا نا. نہیں, ابھی بھی یہ ہے, ابھی بھی اگر آپ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا چیئرمین چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ بولا تھا وہ فیض نہ استعفیٰ دیتے, اور یہی حال ان کا بھی ہے جو ہمارے. نہیں, وہ تو ایک تھریٹ بن گئے تھے نا اس وقت کی حکومت کے لیے کہ یہ ان کو بنا دیا تو ہمارے لیے مسئلہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہی نون لیگ کے تمام رہنما جتنی جسٹس منصور علی شاہ کی تعریفیں کرتے تھے اس میں کوئی ان کو کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس نے فلاں کیا اور اس کی وجہ سے سارا کورٹ ڈسٹرب ہو گیا, لیکن یہ بات تو وہ نہیں کہتے تھے. اب جب انہوں نے یہ دیکھا ان کے چیف جسٹس نہ بننے کے بعد جب صورتحال ایوالو ہوئی ہے تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے. اور ویسے بھی ان کا ٹینیور تقریباً ہی ختم ہو گیا تھا اور وہ جانے والے تھے, انہوں نے بہرحال استعفیٰ دیا ہے. یہ کوئی اچھا سائن ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, اچھا سائن برا سائن. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ سارے وہی ججز ہیں. یہ اطہر من اللہ نے جب عمران خان کو وہ نو کانفیڈنس کر رہے تھے اور باجوہ کے کہنے پہ اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کھولا تو چیف جسٹس نے اس ہائی کورٹ لگا دیا رات کو.
تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشری ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری نے کبھی بھی آئین اور انڈیپینڈنس کی حفاظت نہیں کی ہے. انڈیپینڈنس کی حفاظت اسی وقت کی ہے جب ان میں سے کسی ایک کا مثلا آپ دیکھیں اس سے پہلے جسٹس افتخار تھے، ان کا مشرف کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن مشرف نے جب ان کو چیف جسٹس بنایا تو ان کی تو لڑائی نہیں تھی. ہی واز پریزیڈنٹ الیکٹڈ ہیونگ ٹو پوزیشنز، آرمی چیف بھی تھا اور پریزیڈنٹ بھی تھا. تو چودھری افتخار کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ بھائی تو ابھی بھی دیکھیں نا، یہ بات تو موجودہ چیف جسٹس پہ بھی صادر ہو سکتی ہے نا کہ ان کے مفادات ہیں، ان کو چیف جسٹس بنایا، اب وہ کورٹ مطلب چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہیں گے، تو ان کو تو ڈبل فیسلٹیز مل گئی نا، ان کے تو ڈبل اختیارات مل گئے. تو وہ کیوں پاکستان کی حکومت کی مخالفت کریں گے؟ یحییٰ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں یحییٰ بختیار کو تو کچھ نہیں ملا کہ ایکسٹینشن ہوئی ہے. ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے نا، اور وہ ان کو جو پوزیشن ملی ہے اس کی وجہ سے ان کی اسٹرینتھن ہوئی ہے، بڑی تعریفیں ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں. وزیر اعظم صاحب نے ان کی اتنی تعریفوں کے پل باندھے ہیں کہ بہت زبردست آدمی ہیں، بڑی زبردست فیصلے کرتے ہیں. تو بینیفٹ تو ان کا بھی ہے. دیکھیے فیصلے جو ہیں وہ ججوں کے فیصلے ججوں سے زیادہ بولتے ہیں. ہمارے ہاں جج پہلے بولتے ہیں، فیصلے بعد میں بولتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کورٹس کے ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سر پرابلم ہے جسٹس منصور کی آپ نے بات کی نا کہ وہ چیف جسٹس بننا چاہتے تھے، وہ سینئر ترین جج تھے نا، ان کو ہٹا کے آپ نے ایک جونیئر کو بنایا ہے، تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ نہیں تکلیف ہوگی، اسی لیے اس نے استعفیٰ دے دیا نا. اس نے ٹائم پورا کیا ہوا ہے. وہ 2-4-6 مہینے اور رہتا تو اتنی پینشن اتنی لے کے جاتا. آپ نے یہ کہا کہ وہ چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس نہیں بنے اس لیے ان کو تکلیف تھی. ہاں انڈیپینڈنٹ جائز ہے، ان کی پریشانی جائز ہے. کتنے لوگ بنیں گے؟ ہر جج تو نہیں. آپ سینئر ترین کو ہٹا کے جب جونیئر کو بلائیں گے تو وہ تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گا کسی نہ کسی شکل میں. صحیح ہے، اس کا حق ہے نا، اس نے استعفیٰ دے دیا. نہیں استعفیٰ دینا مسئلہ تو یہ مسئلے کا غصے میں آدمی مسئلہ کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک ناراض جج تھے اسی دن سے جس دن سے ان کو چیف جسٹس نہیں بنائیں گے. ان کی ناراضگی جائز تھی یا ناجائز صرف یہ بتا دیجیے. میں عرض کرتا ہوں ان کے کچھ کنٹروورشل ڈیسیژن تھے جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے پیرالل دیے، اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا. دیکھیے اطہر امین اللہ ہوں یا جسٹس منصور ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم جب بیٹھے ہیں تو ہم کانسٹیٹیوشن ایمینڈ بھی کر سکتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینک بھی سکتے ہیں. تو بات بھائی ان کا رویہ یہی ہے. دیکھیں جب آپ اخذ کر رہے ہیں سر. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت یہی ہے. یہ آپ اخذ کر رہے ہیں، غالباً آپ تھوڑا سا ٹلٹ نظر آ رہا ہے آپ کا گورنمنٹ کے سپورٹ کر رہے ہیں. میری گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہاں جج کس کو سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس بنایا جائے یا نہ بنایا جائے. امریکہ میں بھی یہ پرابلم ہے کہ جو لوگ کنزرویٹو رول میں جو ججز بنتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن امریکہ جا کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا. لیکن سنیے بات یہ ہے کہ وہ ہر جج کا کچھ نہ کچھ ٹلٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی جج بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا سکتا. ایک بات آپ اس بات کو سمجھیں، دے شوڈ ایڈہر. ہماری جوڈیشری نے کبھی کانسٹیٹیوشن کی پرواہ نہیں کی، اور جوڈیشری از دی اونلی انسٹیٹیوشن جو انسانوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے، کانسٹیٹیوشن کی محافظ ہے، اور پاکستان کی انٹیگریٹی کی محافظ. اچھا اب جو جسٹس امین کو آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بنایا ہے، ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی سب سے زیادہ حفاظت کریں گے؟ نہیں تو سوال ہے کہ ان کا عمل بتائے گا نا. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، عمل ہوتا ہے. ہم کیسے پریڈکٹ کریں؟ ہم کیسے پریڈکٹ کریں کہ جی وہ بہت اچھے رہیں گے؟ بھائی ابھی تک ان کے خلاف کوئی بہت بڑا الزام نہیں ہے. نہیں وہ گورنمنٹ کو سپورٹیو رہے نا گورنمنٹ کے، تو اس لیے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. چلو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چلو گورنمنٹ کے سپورٹیو میں تو بھی بتائیں نا کیا سپورٹ کیا، کس مقام پہ کیا ہے. ابھی جو دیکھیے جو فیصلے سپریم کورٹ نے ابھی قاضی عیسیٰ کے وقت میں ایک فیصلہ ہوا، یہ جو فیصلہ جو بھٹو کو پھانسی دینے والا تھا، یہ تو جوڈیشری کے پاس. اچھا اب چلیں آگے. پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا، آخری بات مجھے بتا دیجیے، کیا
گورنمنٹ کی اس کانسٹیٹیوشن سے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے، سپریم کورٹ کو الگ کرنے سے پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو گئی؟ نہیں، عدلیہ تو دیکھیے، عدلیہ آزاد ہمیشہ ہوتی ہے اگر وہ قانون اور آئین پہ چلے. آئین اگر آپ کو یا مجھے یا حکمران کو یا آرمی چیف کو یا وزیر اعظم کو یا صدر کو خوش کرنے کے لیے جو جوڈیشری کام کرے گی، ان سب کو وہ منیر کے کھاتے میں جائیں گے. اور جو لوگ کانسٹیٹیوشن کو ایڈہیئر کریں گے، کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ کریں گے، کانسٹیٹیوشن از دی اونلی لاسٹ کنسنسس ڈاکومنٹ ان پاکستان. اور اگر یہ اس کو اسی طرح سے بچوں کے کھیل کی طرح سے مناتے رہیں، کبھی ایک آیا اس نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، کبھی دوسرا، تو نہیں کر سکتے. جو جوڈیشری شوڈ ٹیک اے اسٹینڈ ٹو پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن. ایک اور آخری سوال کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم دوبارہ اقتدار میں ہیں تو ہم پوری یہ آئینی ترمیم 26ویں 27ویں ریورس کر دیں گے. ٹھیک ہے، کریں نا، پھر وہیں آ جائے گا معاملہ. تو یہ ہے، آپ بات یہ ہے کہ ان کو 2/3 میجورٹی میں الیکٹ ہو کے اسمبلی میں جا کے آئین ترمیم کریں نا. کس نے منع کیا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم جو جی ایچ کیو سے بات چیت کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ کیا کرنا ہم. تو پہلے والے بھی جی ایچ کیو سے بات کر کے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے. ہمارے ملک سب میں لیڈر ایک ہی ہے. نہیں، سب لیڈروں سے لیڈر ہے ہمارے ملک میں، باقی سب اس کے. آپ سمجھ لو، سب لیڈروں سے بڑا لیڈر ہوتا ہے. وہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو یہ چیمپئن کرے کہ میں ملک کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا وہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ عدلیہ کو اسٹرینتھن، کوالٹی ججز کو اپوائنٹ کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کوالٹی ججز چاہیے، کوالٹی ججز چاہیے سر جی، انٹیگریٹی والے ججز. کوالٹی کے تو پاکستان میں مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کو فیور کرے وہی کوالٹی جج ہے. جو عمران خان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے وہ اس کے لیے کوالٹی ججز تھے. وہ عمران اب جو موجودہ گورنمنٹ کو کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کوالٹی ججز ہیں، اور ان کے رائے جو ہے بدلتی رہتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گفتگو کی، وقت ختم ہو گیا. ناظرین، یہ بڑی اہم پاکستان کے اندر ایک بحث ہے کہ جو اقتدار میں آ گیا اور جس نے اپنی مرضی کے، حکومت نے اپنی مرضی کے جج لگا لیے، وہ اس کی نظر میں کوالٹی ججز ہیں. وہی اس کی نظر میں ایماندار اور کانسٹیٹیوشن سے پیار کرنے والے ججز ہیں، آزاد ججز ہیں. اور دوسرے ججز ان کی نظر میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے کے قائل یا قابل نہیں رہتے. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.